اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے کچھ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ ایران نے عراق میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ بوسٹن میں خونین دوشنبہ، امریکہ اور یورپ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ مغرب پرست امیدوار کے حامیوں نے وینزویلا کے دارالحکومت میں توڑ پھوڑ مچائی۔ روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی بحرین میں عوام کی سرکوبی کرنے والے شام میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں کے ذیل میں لکھا ہے، ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری نے بحرینی قوم کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے مظالم پر خاموشی کو دہشت گردی کی حمایت سے تعبیر کیا ہے۔ سعید جلیلی نے عمان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر خالد بن ہلال بن ناصر المعولی سے منگل کو تہران میں ہونے والی ملاقات میں مسئلہ شام اور بحرین کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ بحرینی عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں اور جنہوں نے ان کے جائز مطالبات مسترد کیے جانے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہی شام میں عوام کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں عمان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی ایران اور عمان کے درمیان تعاون، خاص طور سے سیکیورٹی کے مسائل میں تعاون میں فروغ کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ ایران و عمان کے درمیان مشترکہ میدانوں میں تعاون علاقائی اختلافات کے حل کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ روزنامہ کیہان نے جن جادو کے چراغ میں واپس نہیں جائے گا عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ دہشت گردی ایک ایسا جن ہے جو امریکہ نے جادو کے چراغ سے باہر نکالا اور اسے اپنے جانی یا پھر فرضی دشمنوں کے خلاف استعمال کیا، لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ اس جن کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اب دوبارہ جادو کے چراغ میں لوٹنا نہیں چاہتا۔ عراق میں امریکہ کے وائس کمانڈر جنرل اوڈرنو کی مشیر ایما اسکائی نے گارڈین اخبار میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ شاید ہمارے سیاستدان یہ سوچتے ہوں کہ افغانستان اور عراق سے اپنے فوجیوں کو باہر نکال لینے کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن لاکھوں افراد مارے گئے ہیں اور اب اصل مصیبت شروع ہوئی ہے اور انتقام کے دن آنے والے ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کانگریس میں پیش کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ مجھے بڑی تلخی کے ساتھ یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم نے 20 سال قبل طالبان اور القاعدہ کو پاکستان اور افغانستان میں وجود عطا کیا تھا اور انہیں سوویت یونین سے مقابلے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اب القاعدہ کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پیر کے روز امریکی ریاست ماساچوسیٹ کے بوسٹن شہر میں 3 زبردست دھماکے ہوئے، جن میں سے 2 میراتھن ریس کے اختتامی پوائنٹ کے قریب ہوئے، جبکہ تیسرا دھماکہ جان ایف کینیڈی لائبریری کی عمارت کے سامنے ہوا۔ دھماکوں کے سبب کم از کم 3 افراد ہلاک اور 144 زخمی ہو گئے۔ ان دھماکوں کے بعد محل وقوع کے قریب سے کئی دوسرے بموں کو تلاش کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ پورے امریکہ میں وحشت پھیل گئی ہے اور پولیس نے بوسٹن کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جبکہ امریکہ میں غیر معمولی حالات کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ کن لوگوں نے اور کس محرک کے تحت یہ جرم کیا ہے، اب تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے، لیکن قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ ان دھماکوں میں القاعدہ کے ملوث ہونے کا امکان کم ہی ہے، کیونکہ اس گروہ نے اب تک جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں وہ انقلابی مسلمانوں اور امریکہ اور اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف کی ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کارروائی کا ذمہ دار ہو، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ امریکہ نے جادو کے چراغ کے جن کو دوسری اقوام کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اب یہ جن خود امریکہ کی طرف پلٹ پڑا ہے۔
یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ کیہان۔ ایک مختصر بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید عرض کرتے ہوں، آپ کے لیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں سے شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھی اطہر پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے ایشیا کے بڑے حصے میں آئے زلزلے کی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اسے سرخی دی ہے، زلزلے سے تھرایا ایران اور پاکستان، متعدد ہلاک، سینکڑوں زخمی، شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں میں جھٹکے۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں: جنتا دل یو اور بی جے پی کے رشتوں میں کڑواہٹ، سیاسی درجۂ حرارت میں اضافہ، بابری مسجد انہدام معاملہ، اپیل میں تاخیر کی غلطی کو معاف کیا جائے، معافی نہ ملنے پر انصاف کا نقصان ہوگا، سی بی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا میں کلدیپ نیر کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے تھیچر اسلام سے خائف تھی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ میں مسز مارگریٹ تھیچر سے اس وقت ملا جب میں 1990 میں لندن میں ہندوستان کا سفیر تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی کامیابیاں گنائی تھیں جن میں سرد جنگ پر ان کی فتح بھی شامل تھی۔ میں نے کمیونسٹ نظریے کو زیر کرنے پر انہیں ایک تہنیتی پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں اس سے بھی بڑے دشمنوں کو شکست دینی ہے اور اس ضمن میں اسلام کا ذکر کیا۔ میں ہمیشہ حیرت سے سوچتا رہا ہوں کہ کیا دنیا اسلام میں برپا ہوئے ہنگامے برطانیہ عظمیٰ کی ہی کرتوت تو نہیں تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم تھیچر بھی اپنے عہدے سے محروم ہو رہی ہیں، کیونکہ آزمودہ کاروں نے ان کا کندھا تھپتھپا کر کہا ہے کہ اب انہیں اپنے منصب سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر۔ بم دھماکوں سے لرز اٹھا امریکہ، 4 افراد ہلاک، امریکی دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کا اندیشہ۔ ایشیا بحر الکاہل میں کشیدگی کے لیے امریکہ ذمہ دار، خطے میں فوج کی موجودگی اور اتحاد پر چین کا حملہ۔ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ پائیں گے مشرف، چترال سیٹ سے بھی کاغذات نامزدگی مسترد۔ ناظرین، روزنامہ صحافت میں امیتابھ شریواستو کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے این ڈی اے سے دور ہوتے نتیش کمار۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ این ڈی اے کے بیشتر لیڈران نے اپنی پوری طاقت مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنانے میں جھونک دی ہے۔ جنتا دل یو کے قائد نتیش کمار نے این ڈی اے اتحاد سے علیحدگی اختیار کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ نتیش کمار نے سیکولر شخص کو وزیر اعظم کے امیدوار کی بات کہہ کر مودی کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اس اعلان کے بعد ان کے مسلم ووٹ بینک کا کسی حد تک ان کے حق میں جانے کا امکان ہے، لیکن بہار میں اپنی حلیف جماعت بی جے پی کے مفاد کو نقصان پہنچانے میں ان کا یہ بیان کافی سود مند ثابت ہوگا۔ اگر این ڈی اے مودی کو وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کرتی ہے اور نتیش کمار بھی این ڈی اے کے سر میں سر ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کے بہار میں مسلم ووٹ بینک کی بنیاد نہایت کمزور ہو جائے گی۔ بہار کے رائے دہندگان میں مسلم ووٹر 16% ہیں۔ نتیش کمار اگر بی جے پی سے علیحدگی اختیار کر بھی لیتے ہیں تب بھی وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ یہاں بی جے پی کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے پیش نظر اس کی پالیسی پر عمل آوری کرتے ہوئے مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنائے جانے کی حمایت کرتے ہیں تو وہ بہار میں اپنی حکومت بنانے میں ناکام ثابت ہوں گے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ نتیش کمار اپنا ایک خاص ذہن رکھتے ہیں، اگر مودی کو بی جے پی وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر اعلان کرتی ہے تو نتیش کمار بی جے پی سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 17 سالوں کی پرانی دوستی مودی کے مسئلے پر ٹوٹنے والی ہے اور اس کے امکانات قوی ہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی سرخیوں پر ایک نظر۔ کوئلہ اور سڑک کے لیے آزادانہ ریگولیٹری کا قیام جلد، ہند کینیڈا میں کونسل کی میٹنگ سے خطاب میں چدمبرم نے کہا حکومت مالی خسارے پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ برطانیہ تاریخ کے مجوزہ نصاب پر مسلم تنظیموں کی شدید تنقید، محکمہ تعلیم کے مسودے میں مسلمانوں اور اسلام کا تذکرہ نہیں، پاکستان نے امریکی ڈرون حملے کی سخت مذمت کی۔ اور آئیے ناظرین اب نظر کرتے ہیں انقلاب کے اداریے کی طرف۔
روزنامہ انقلاب نے اپنے اداریے میں سیاست سے نئی نسل کی دلچسپی کے عنوان سے لکھا ہے کہ ایک سروے میں جس کی رپورٹ منگل کے بعض انگریزی اخبارات میں شائع ہوئی، یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 18 سے 34 سال کے نوجوان سیاسی امور میں نسبتاً زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2009 میں عمر کے اسی گروپ سے تعلق رکھنے والے صرف 45% نے ملک کے سیاسی امور سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، لیکن 2011 میں یہ تعداد بڑھ کر 71% ہو گئی۔ یہ سروے اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز کے زیر اہتمام کیا گیا تھا کہ جو وجہ بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نئی نسل تعلیم یافتہ بھی ہے اور ذرائع ابلاغ کی فعالیت کے سبب زیادہ باخبر بھی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ اطہر آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس حصے میں باری ہے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہم شہری کی، تو ملاحظہ فرمائیں کچھ اہم سرخیاں۔ آبدوزوں کے لیے ضرورت پڑنے پر یورینیم کی 20% سے زیادہ افزودگی کریں گے عباسی۔ سراوان میں گزشتہ 40 سال کا سب سے شدید زلزلہ، نقصان بہت معمولی۔ اقوام متحدہ نے بوسٹن میں ہونے والے دھماکوں کی مذمت کی۔ روزنامہ ہم شہری نے اپنی سرخی پرویز مشرف انتخابات میں نااہل قرار دیے گئے کے ذیل میں لکھا ہے، پاکستان کے سابق صدر کو اس ملک کی ایک عدالت نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے آئندہ عام انتخابات کے سلسلے میں سابق صدر پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی چترال کے حلقے سے بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے 4 علاقوں سے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد پرویز مشرف اب الیکشن میں حصہ لینے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے کراچی، قصور، اسلام آباد اور چترال سے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے۔ عدالت نے پرویز مشرف کو ان کے دور اقتدار میں آئین کی خلاف ورزی کرنے اور ججوں کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے سبب انتخابات میں حصہ لینے سے نااہل قرار دیا ہے۔ بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ کی نئی اسٹریٹجی کے تضادات، یہ عنوان ہے روزنامہ ہم شہری میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ بحر الکاہل کے علاقے میں امریکہ کی پالیسیوں میں تبدیلی کوئی نئی بات نہیں ہے، تاہم اس وقت یہ تبدیلی جزیرہ نما کوریا اور اس کے اطراف میں بہت زیادہ کشیدگی کا باعث بن گئی ہے۔ یہ بات بحر الکاہل میں امریکہ کی پالیسیوں سے پوری طرح متضاد ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کے توازن میں تبدیلی کا اعلان کر کے بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، تاہم انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سن 1990 میں سابق صدر بل کلنٹن بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت کلنٹن کی حکومت معاشی لحاظ سے بہت بہتر تھی اور وہ ایشیا کے ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی بہتر پوزیشن میں تھی، لیکن اس کے برخلاف اس وقت کی امریکی حکومت کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، معاشی پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہے اور بجٹ میں ممکنہ کمی امریکی معیشت کو مزید کمزور بنا سکتی ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں اپنی پالیسیوں میں شکست کھانے کے بعد اب اپنے فوجی بیڑوں کو بحر الکاہل میں تعینات کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ سابق وزیر دفاع لیون پینیٹا نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے 60% جنگی بیڑوں کو بحر الکاہل میں تعینات کرے گا۔ اوباما حکومت کی کوشش ہے کہ اس طرح کی نئی پالیسیاں اختیار کر کے چین اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطروں کی طرف سے لاپرواہی برتنے کا الزام لگانے والوں کا جواب دے۔ جنوبی کوریا اور فلپائن جیسے اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کے استحکام اور اسی طرح ویتنام اور میانمار جیسے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بہتری بیجنگ اور پیونگ یانگ سے مقابلے کے تناظر میں انجام پا رہی ہے۔ امریکہ کی اسی پالیسی کی وجہ سے شمالی کوریا اور چین میں شدید غصہ پایا جاتا ہے اور چین نے اپنے فوجی بجٹ میں کافی اضافہ کر دیا ہے، جبکہ شمالی کوریا نے کئی میزائلی تجربے کیے ہیں اور ایک ایٹمی تجربہ بھی کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بحر الکاہل کے علاقے میں اس کی موجودگی دفاعی حیثیت رکھتی ہے، تاہم پیونگ یانگ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے امریکہ کو واضح طور پر ایٹمی حملوں کی دھمکی تک دے ڈالی ہے۔ ایک بریک لے کر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اس حصے میں باری ہے پاکستانی اخبارات کی. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. منتہا پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کے پاکستانی اخبارات لیے منتہا قاسمی اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہے. اپنے آج کے جائزے کا آغاز کرتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اہم خبروں سے. خزدار پشاور نون لیگ کے قافلے NP کے جلسہ پر بم حملے، 19 افراد جاں بحق جبکہ غلام بلوچ سمیت درجنوں زخمی. ملک بھر میں زلزلے کے شدید جھٹکے، بلوچستان میں 35 جاں بحق، 1000 مکانات منہدم. مشرف کے چترال سے بھی کاغذات مسترد، انتخابی عمل سے باہر ہو گئے. سیاستدانوں کو گریڈنگ کے تحت سیکیورٹی دیں گے نگراں وزیر داخلہ ملک حبیب خان. اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کروں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع نصرت مرزا کے تحریر کردہ مقالے کو، جس کا عنوان ہے الیکشن کمیشن کے حیران کن فیصلے. ناظرین، نصرت مرزا تحریر کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی طرح میں بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر بہت حیران ہوا ہوں جس کے تحت آئندہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار مذہب اور فرقہ کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکیں گے. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی پڑتال کرتے وقت تو اسی الیکشن کمیشن کے لیے کام کرنے والے ریٹرننگ افسروں کو پوری طرح یاد تھا کہ 14 اگست 1947 کے روز پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس مملکت میں اسلام کے حقیقی نفاذ کے لیے قائم ہوا تھا. اس مشن کو قومی عہد کے طور پر قرارداد مقاصد کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے بھی لایا گیا تھا. اور ناظرین، اسی موضوع پر بحث کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے نصرت مرزا لکھتے ہیں کہ امیدواروں کو دین و فرقہ کے ذریعے ووٹروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے سے روکنے کی بجائے الیکشن کمیشن کو آئندہ چند دنوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ عام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس نے انہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے کون کون سی سہولتیں فراہم کرنا ہے. اور مزید شہروں میں بیٹھ کر ریموٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے ہمارے شہریوں کی اکثریت کو اندازہ ہی نہیں کہ چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات میں رہنے والے ووٹروں کے گھروں سے ایسے پولنگ اسٹیشن جہاں ان جیسے لوگ ووٹ ڈالنے کے مجاز ہوتے ہیں کتنے فاصلے پر واقع ہیں. اور ناظرین، اب نظر ڈالتی چلوں گی روزنامہ جنگ میں شائع آج کی اہم خبروں پر. کراچی بدامنی کے سپریم کورٹ کا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 71 ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. بوسٹن بم دھماکے، امریکی مسلمان ایک بار پھر سے پریشانی کا شکار. ڈرون حملے غیر قانونی ہیں، بین ایمرسن. حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا، امیدواروں پر حملے، انتخابات ملتوی کرانے کی سازش ہے نواز شریف. اور ناظرین، روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحے سے بات کرتی چلوں گی ڈاکٹر خالد جاوید جان کے تحریر کردہ مقالے پر، جس کا عنوان بتاتی چلوں امریکی جارحیت کے ذمہ دار. ناظرین، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے تحت پوری دنیا پر امریکی تسلط ہے. امریکہ اور اس کے لے پالک اسرائیل اور برطانیہ نہ تو دنیا کی رائے عامہ کو خاطر میں لا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں اقوام متحدہ کے کسی منشور یا قرارداد کی پرواہ ہے. امریکی جھوٹ اور مکر کی سیاست کا بھیانک چہرہ اس وقت سے زیادہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا ہے جب سے دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کا خاتمہ ہوا ہے. اور مزید سوویت یونین کے زوال کے ساتھ ہی امریکہ نے اپنے نیو ورلڈ آرڈر کی نوید دنیا کو سنائی، جو بظاہر دنیا میں غیر جمہوری حکومتوں کے خاتمے اور دنیا کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے تھی، لیکن دراصل یہ نیو ورلڈ آرڈر امریکی سامراج کی توسیع پسندی، تیل کے چشموں پر قبضہ اور دنیا کے دیگر مالی وسائل کو امریکی تصرف میں لانے کے لیے ایک انتہائی گہری سازش تھی. اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں نظر ڈالتے چلیں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی اہم خبروں پر. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، وزارت خزانہ کی پاور پلانٹس کے لیے 10 بلین روپے کی فوری فراہمی پر آمادگی. یورپی یونین کے مبصرین کو مختلف علاقوں میں متعین کر دیا گیا. نگراں حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 19 اپریل کو طلب کر لیا. اور ناظرین، روزنامہ نوائے وقت سے ہی آخر میں بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے پر، جس کا عنوان ناظرین کو بتاتی چلوں بوسٹن دھماکے ذمہ دار کون. ناظرین، امریکی شہر بوسٹن میں میراتھن کے دوران یکے بعد دیگرے ہونے والے بم دھماکوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں سے 17 کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے. ناظرین، ان دھماکوں کی ابھی تک کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی. امریکی صدر اور انتظامیہ نے اسے روایتی دہشت گردوں اور انتہا پسند تنظیموں کے کھاتے میں بھی نہیں ڈالا ہے. سر دست اس اقدام کی کسی پر بھی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ امریکی انتظامیہ بار بار القاعدہ کی قوت کے خاتمے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے. دوسری طرف عراق اور افغانستان میں لاکھوں لوگ امریکہ کی جنگ کا نشانہ بنے. شمالی کوریا خم ٹھونک کر امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. وینزویلا جیسے ممالک امریکہ کو انتہائی ظالم ملک قرار دیتے ہیں.
ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امریکہ نے دنیا میں بہت سے محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ وال اسٹریٹ تحریک کے مظاہرے بھی سینکڑوں شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ ناظرین، امریکی انتظامیہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا نقصان بذات خود امریکہ کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج امریکہ واقعتاً اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ قرضوں کے باعث اس کی معیشت زوال پذیر ہے۔ بہتر ہے کہ امریکہ توسیع پسندانہ پالیسیوں سے رجوع کرتے ہوئے اپنی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی شراسہ بندی پر توجہ دے، اور مزید بوسٹن دھماکوں کے حوالے سے امریکی سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی بھی یہاں سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ جی ناظرین، اسی ادارے کے اختتام کے ساتھ ہی یہی ہمارے آج کے جائزے کا بھی اب اختتام ہوتا ہے۔ واپس جائیں گے تہران اسٹوڈیو۔ منتہا کاظمی کی جانب سے خدا حافظ۔ بہت شکریہ منتہا آپ کا، خدا حافظ۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ جو لوگ بحرینی عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں اور جنہوں نے ان کے جائز مطالبات مسترد کیے جانے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، وہی شام میں عوام کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں عمان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی ایران اور عمان کے درمیان تعاون، خاص طور سے سیکیورٹی کے مسائل میں تعاون میں فروغ کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ ایران و عمان کے درمیان مشترکہ میدانوں میں تعاون علاقائی اختلافات کے حل کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ روزنامہ کیہان نے جن جادو کے چراغ میں واپس نہیں جائے گا عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مغرب پرست امیدوار کے حامیوں نے وینزویلا کے دارالحکومت میں توڑ پھوڑ مچائی۔ روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی بحرین میں عوام کی سرکوبی کرنے والے شام میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں کے ذیل میں لکھا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری نے بحرینی قوم کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے مظالم پر خاموشی کو دہشت گردی کی حمایت سے تعبیر کیا ہے۔ سعید جلیلی نے عمان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر خالد بن ہلال بن ناصر المعولی سے منگل کو تہران میں ہونے والی ملاقات میں مسئلہ شام اور بحرین کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے کچھ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں، جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ دہشت گردی ایک ایسا جن ہے جو امریکہ نے جادو کے چراغ سے باہر نکالا اور اسے اپنے جانی یا پھر فرضی دشمنوں کے خلاف استعمال کیا، لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ اس جن کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اب دوبارہ جادو کے چراغ میں لوٹنا نہیں چاہتا۔ عراق میں امریکہ کے وائس کمانڈر جنرل اوڈرنو کی مشیر ایما اسکائی نے گارڈین اخبار میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ شاید ہمارے سیاستداں یہ سوچتے ہوں کہ افغانستان اور عراق سے اپنے فوجیوں کو باہر نکال لینے کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن لاکھوں افراد مارے گئے ہیں اور اب اصل مصیبت شروع ہوئی ہے اور انتقام کے دن آنے والے ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے کانگریس میں پیش کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ مجھے بڑی تلخی کے ساتھ یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ ایران نے عراق میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی۔ بوسٹن میں خونین دوشنبہ، امریکہ اور یورپ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔